الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وهبنا له اسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، جو سب کا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا اور سب کے کام سنوارنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں ان گنت لا تعداد درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کا، زمین و آسمان کا، خشک و تر کا، بحر و بر کا، غرضے کے سارے جہانوں کا سردار بنایا اور 1,24,000 پیغمبروں کا امام بنایا۔ تو ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ آذر نے گھر سے جانے کا کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو کہا کہ ابا جان، میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کروں گا، لہذا میں آپ کے کہنے پر گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کو بھی چھوڑتا ہوں، آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما اعتزلهم، پھر جب انہوں نے چھوڑ دیا، وہ الگ ہو گئے، وما یعبدون، ان سے، فلما اعتزلهم، ان سے الگ ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی الگ ہو گئے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، یعنی کہ وہ اپنے باپ سے، اپنے خاندان والوں سے بھی الگ ہو گئے، اپنی قوم سے بھی الگ ہو گئے، اور ان کے بتوں سے، ان کے معبودوں سے، ان کے الہوں سے بھی الگ تھلگ ہو گئے، اور اعلان کر دیا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو صرف اپنے رب کا ہی پوجنے والا ہوں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ چکے، ہجرت فرما چکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان کو نبی بھی بنایا۔ تو جب آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنا گھر بار وطن چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ بھی ان کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوصلے کے لیے، کی تسلی کے لیے، ان کی داد رسی کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ میں نے آپ کو اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے گھر بار وطن کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ دو، ایک بیٹے اور ایک پوتے کی خوشخبری سے وہ خوش ہو گئے، ان کا دل جو تھا وہ ٹھہر گیا، وہ جو پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی ختم کر دی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو اپنے فضل سے حصہ دیا اور ان کو نہایت ہی پائیدار شہرت عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت ہی اپنے فضل و کرم سے رحمت کا حقدار بنایا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی، اور ان کو ایک بہترین، کبھی نہ ختم ہونے والی شہرت دی، جو اس وقت سے لے کر قیامت کی دیواروں تک رہے گی اور لوگ ان کا نام لیتے رہیں گے۔ تو یہ حضرت
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص فضل و کرم ہے۔ یہاں ایک دو مسائل ہیں جو پیدا ہوتے ہیں کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا، حالانکہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ تو یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر تو آیا، ان کے بیٹے یعقوب کا ذکر بھی آ گیا، لیکن جو ان کا بڑا بیٹا حضرت اسماعیل تھا ان کا ذکر نہیں آیا۔ تو علماء اور مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی باوقار طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی الگ سے ذکر کرنا تھا، اس لیے ان کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ آگے ان کا الگ سے ذکر ہوگا اور ان کی شان جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ شان، عزت اور مرتبہ ہے۔ تو آگے کی آیات میں ان کا الگ سے ذکر آ رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ مفصل طور پر ان کا بھی ذکر کریں گے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت کر جاتا ہے، دکھوں کو سہتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، تو اپنے باپ کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر بار کو، قوم کو، قبیلے کو، وطن کو، سب کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آگا پیچھا نہیں رہتا۔ تو یہی کیفیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی۔ تو جب وہ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی داڑھس بندھانے کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے دو بیٹوں کا دینے کا اعلان فرمایا کہ میں نے آپ کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور وہ ان کو نبی بنایا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت، فضل و عنایت اور خاص مہربانی تھی جو حضرت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور یہ تقریباً 4000 سال سے ان کا جو نام چل رہا ہے، اور اس میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے ان پیغمبروں کے، ان نیک اور پاک باز لوگوں کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، توحید کو اپنائیں اور شرک و بدعت سے منہ موڑ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔